الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام ہے سورت کافرون، مکی سورت ہے، 6 اس کی آیتیں ہیں اور 1 اس سورت کا رکوع ہے۔ قرآن مجید جس ترتیب سے لکھا ہوا ہے اس ترتیب سے یہ سورت 109 نمبر پر ہے، اور قرآن مجید جس ترتیب سے نازل ہوا اس ترتیب سے یہ سورت 18ویں نمبر پہ نازل ہوئی، یعنی 17 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اس کے بعد پھر یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت کے 26 کلمات ہیں اور تقریباً 94 اس سورت کے حروف ہیں۔ آج کی اس مختصر گفتگو میں اسی سورت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلے اس سورت کا آسان سا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل یا ایہا الکافرون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ہوں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کروں گا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرو گے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یہ تو اس سورت کا آسان سا با محاورہ ترجمہ عرض کیا۔ اس سورت کے شان نزول میں مختلف باتیں کئی روایات علماء نے لکھی ہیں، مفسرین نے۔ اس سورت کا مطلب کیا ہے، کیا شان نزول ہے اور اس کے پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، یہ باتیں مختصر عرض کرنی ہیں۔ قریشیوں کے چند سردار انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اور آپ اس بات پر صلح کر لیتے ہیں کہ 1 سال تک آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں، ان کی عبادت کریں، پھر دوسرے سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات کی۔ اس طرح دونوں جماعتیں ہر ایک کے دین سے کچھ نہ کچھ حصہ حاصل کر لیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ میں اس ذات کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہراؤں۔ کہنے لگے اچھا آپ پھر ایسا کریں، ہمارے کچھ معبودوں کو مان لیں، ہم آپ کی تصدیق کریں گے، اور آپ کا جو معبود ہے ہم اس کی عبادت کریں گے، یعنی اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ سورت نازل فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مجمع میں جا کر اس کو پڑھ کر سنا دیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین کا جو طریقہ ہے اس سے بالکل مکمل طور پر علیحدگی کا اعلان ہے۔ انبیاء علیہ السلام یہ کہاں کر سکتے ہیں؟ نبی جن کا کام ہی شرک کی جڑیں کاٹنا ہے،
اور یہ ایسی ناپاک اور گندی صلح پر راضی کرنے کے لیے آئے؟ اللہ رب العزت نے سورت نازل فرما دی۔ ویسے جو مشرکین تھے نا، اللہ کے معبود ہونے کو وہ یوں مانتے تھے کہ اللہ کی ذات بھی اللہ مالک ہے، لیکن اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے تھے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ہے کہ ہم جو ہے نا بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، یعنی معبود اللہ کو مانتے تھے۔ وہ ہے سورہ زمر کے اندر ہے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم ان کی تو اس لیے پوجا کرتے ہیں کہ یہ عمل ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ یعنی جو انہوں نے صلح کی، جو صورت سامنے رکھی، اپنی بات پہ تو ویسے کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک پہ لے آنا چاہتے تھے کہ آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں۔ وہ تو اسی پہ کھڑے تھے کہ وہ تو اپنے معبودوں کی ویسے عبادت کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے بہرحال اس صورت کو نازل فرمایا، جس سے بالکل مکمل طور پہ ان سے علیحدگی کا اعلان ہے، اور توحید کے مسلک پر، جو توحید والا حق مذہب ہے، اسی پر قائم رہنے کا گویا کہ ایک طرح سبق دیا جا رہا ہے کہ اسی پر رہا جائے۔ ایک صحابی ہیں حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے کہ میں اس کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سونے کے لیے رات کو اپنے بستر پر جاؤ تو سورۃ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو، یہ شرک سے بیزاری ہے۔ اس صورت کو مختلف جگہوں پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر نماز کے اندر بھی اس کو پڑھا ہے۔ اس پر مختلف روایات ہیں۔ مسلم شریف کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، طواف کے بعد 2 رکعتوں میں آپ نے قل یا ایھا الکافرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں میں پڑھنے کے لیے 2 صورتیں بہتر ہیں، ایک سورۃ قل یا ایھا الکافرون کا فرمایا، اور دوسری سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد کے متعلق فرمایا۔ یہ جو ہم فجر کی نماز سے پہلے جو فجر کی 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ ان کے بارے میں ہے۔ اسی طریقے سے مختلف صحابہ سے یہ بات منقول ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کی سنتوں میں اور مغرب کے بعد جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، مغرب کے بعد والی سنتوں میں کثرت کے ساتھ یہ 2 صورتیں پڑھتے ہوئے سنا۔ بعض صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کوئی دعا بتا دیجئے کہ ہم سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اس کے پڑھنے کی آپ نے تلقین فرمائی اور فرمایا کہ یہ شرک سے برات ہے، یعنی اس کے پڑھنے سے آدمی شرک سے بچا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے شان نزول میں مختلف روایات ہیں، میں 1-2 اس پر کچھ عرض کرتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، مکے کے کچھ لوگ، اس میں ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن عبد المطلب اور امیہ بن خلف، یہ 4 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم آپس میں اس بات پر صلح کر لیتے ہیں کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کیا کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ ایک روایت تو یہ ہے۔ دوسرا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی ہے کہ کافروں نے پہلے تو صلح کی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ صورت سامنے رکھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مال دیتے ہیں کہ آپ سارے مکے میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے،
اور کہنے لگے جس عورت سے آپ چاہیں نکاح کر لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ اتنا کریں کہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہا کریں، اور اگر آپ یہ بھی نہیں مانتے تو ایسا کریں کہ 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کیا کریں گے اور 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیا کریں۔ ایک اور روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ یہ ہے کہ مکے کے جو کافر تھے انہوں نے صلح کی یہ صورت پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں میں سے بعض کو صرف یہ کریں کہ صرف جا کر ہاتھ لگا دیں تو ہم آپ کی تصدیق کریں گے۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام سورۃ قل یا ایھا الکافرون لے کر نازل ہوئے، جس میں کافروں کے اعمال سے بالکل علیحدہ ہونا اور خالص اللہ کی عبادت کا حکم ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے اے کافرو، کہ ان سے خطاب کافروں کے ساتھ ہے کہ یہ ہیں ہی کافر۔ شان نزول میں بہرحال مختلف متعدد واقعات ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ قریش نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس بات کو پسند کریں کہ 1 سال ہم آپ کا اتباع کریں اور 1 سال آپ ہمارے دین میں لوٹ آئیں تو ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی جس میں بالکل شرک سے علیحدہ ہونا اور توحید پر قائم رہنے کا گویا کہ ایک طرح کا سبق ہے کہ توحید پر ہی رہا جائے۔ اب پہلی آیت میں فرمایا قل یا ایھا الکافرون، یہ تو اس پر مختلف روایات شان نزول کے حوالے سے عرض کی۔ آپ کہہ دیجئے اے کافرو لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ 2 آیتیں، اگلی 2 آیتیں پھر ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ میں عبادت کروں گا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اور نہ تم عبادت کرو گے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ دونوں جملے، اس کے لیے آسان سی تعبیر وہ یہ ہے، آسان سا مطلب کہ اس میں زمانے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے زمانہ ماضی جو گزر چکا، ایک ہے زمانہ حال جو ابھی چل رہا ہے، ایک ہوتا ہے زمانہ مستقبل جو آنے والا زمانہ ہوتا ہے۔ پہلا لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ 2 آیتیں مفسرین نے لکھا ہے زمانہ حال کے لیے ہے کہ نہ میں اب عبادت کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو اور نہ تم عبادت کرو گے اب جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی زمانہ حال میں۔ اور اگلی آیتیں ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، مفسرین نے لکھا ہے یہ مستقبل آنے والے زمانے کے لیے ہیں، یعنی اور نہ میں عبادت کروں گا ان معبودوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے، لات عزا منات جو ان کے بت تھے، آنے والے زمانے میں بھی میں ان کی عبادت نہیں کروں گا، اور نہ تم آنے والے زمانے میں اس معبود کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ تو پہلی 2 آیتیں قل یا ایھا الکافرون کے بعد والی لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اس میں زمانہ حال کا اعتبار ہے، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، اس میں زمانہ مستقبل کی بات ہے کہ ابھی بھی عبادت نہیں کرتا، آئندہ بھی عبادت نہیں کروں گا، اور تم نہ اب عبادت کرتے ہو نہ آئندہ عبادت کرو گے۔ آگے فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، تمہیں تمہاری راہ اور میرے لیے میری راہ ہے، میرا راستہ ہے۔ اس پر مفسرین نے لکھا ہے لکم دینکم ولی دین کے متعلق کہ تم نے گویا جو ضد لگائی ہوئی ہے، اب اس کے سمجھانے سے کیا فائدہ ہوگا جب تک اللہ فیصلہ کرے، لیکن ہماری طرف سے یعنی مسلمانوں کی طرف سے بالکل اس بات کی بیزاری کا اعلان ہے، بالکل علیحدگی کا اعلان ہے
کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہم اسی پر ہیں۔ اب تمہارے لیے راستے تو سب کے لیے واضح ہیں، جنت جہنم کا راستہ، لیکن انہوں نے جس راستے کو پسند کیا اب ان کے لیے پھر انہی کا راستہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات نے اذا زلزلہ، جو اس سے پہلے کچھ صورتیں پہلے سورت ہے، اس کی وہاں پر اس پر میں نے غالباً اس پر یہ بات عرض کی تھی کسی جگہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون۔ اذا زلزلہ کی بھی ایک فضیلت ہے، قل یا ایھا الکافرون کے متعلق فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اس کی فضیلت یہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی اچھی ہیں دو صورتیں جو فجر سے پہلے والی سنتوں میں پڑھی جاتی ہیں۔ ایک آپ نے سورۃ قل یا ایھا الکافرون کے بارے میں فرمایا اور دوسرا سورہ اخلاص کے متعلق فرمایا۔ ایک صحابی ہیں حضرت فروا بن نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی چیز ارشاد فرما دیجئے کہ میں بستر پر جانے سے پہلے اس کو پڑھ لیا کروں۔ آپ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو، یہ شرک سے بیزاری کا اظہار ہے۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبیر، تجھے کیا یہ بات پسند ہے کہ جب تو سفر میں ہو تو تیری حالت سارے ساتھیوں سے اعلیٰ ہو جائے اور تیرے پاس جو سفر کا سامان ہے وہ بھی سب سے زیادہ ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ 5 صورتیں پڑھا کرو۔ کون سی؟ پہلی فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اور اذا جاء نصر اللہ والفتح اس صورت کے متعلق فرمایا۔ تیسرا فرمایا قل یا ایھا الکافرون، چوتھا فرمایا قل اعوذ برب الفلق، اور پانچویں قل اعوذ برب الناس۔ یہ 5 صورتوں کے متعلق آپ نے فرمایا، اور ہر صورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جائے۔ اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے قرات کو بھی بسم اللہ پر ختم کیا جائے۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تھا تو ویسے بڑا دولت مند مالدار، لیکن جب سفر کو جاتا تھا تو سفر میں میری حالت جو ہوتی تھی وہ تنگ دستی والی ہو جاتی تھی، اور پھر راستے کا سامان بھی کم ہوتا تھا۔ لیکن جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان صورتوں کی تعلیم دی اور میں نے ان کو جب پڑھنا شروع کیا، میری حالت سب سے اچھی ہو گئی، سب سے اعلیٰ ہو گئی، اور جو راستے کا سامان ہوتا تھا وہ بھی سب سے زیادہ ہونے لگا، اور سفر سے واپسی تک میری یہی حالت رہتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ کسی بچھو نے کاٹ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوایا اور قل یا ایھا الکافرون اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کاٹنے کی جگہ پر ہاتھ پھیرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھ کر وہ جہاں بچھو نے کاٹا وہاں پر اس جگہ پہ ہاتھ پھیرتے رہے، یعنی یہ عمل بھی اس طرح ثابت ہے حدیث پاک سے۔ تو بہرحال یہ سورہ قل یا ایھا الکافرون، سورۃ کافرون کا مختصر سا مفہوم عرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اللہ غلطی کو تاہی معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔